اور مجاہد کا کتنا بڑا مقام ہے. کوئی آدمی اللہ کے راہ میں جہاد کرے اور اس کی جان نکلے تو خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے قبول ہو جائے اور اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اتنا بڑا عمل ہے جہاد. لیکن جہاد سے بھی پہلے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کے عمل کو ذکر کرنا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ جہاد سے بھی زیادہ افضل عمل ہے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا. ایک صحابی آئے اللہ کے رسول کی خدمت میں، فرمایا رسول اللہ میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں. اچھا، کہا کس مقصد سے؟ کہا میرا مقصد یہ ہے کہ میں جہاد میں جا کر اللہ کے لیے لڑوں تاکہ مجھے اللہ کی رضا خوشنودی حاصل ہو، میرے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. فرمایا واقعی تو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہے؟ فرمایا جی ہاں یا رسول اللہ. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا یہ بتا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ تو فرمایا ہاں یا رسول اللہ میرے ماں باپ زندہ ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا اگر تیرے ماں باپ زندہ ہیں تو تو جا کر اپنے ماں باپ کی خدمت کر، اور اگر تو اپنے ماں باپ کی خدمت کرے گا تو تجھے جہاد میں جانے کا جو ثواب ملتا وہ ماں باپ کی خدمت سے تجھے گھر بیٹھے اس کا ثواب ملے گا. اب اس سے آپ اندازہ لگاؤ کتنی بڑی ہے یہ اہمیت. کیوں ہے؟ اللہ نے اپنی عبادت کے بعد ماں باپ کی اطاعت کا ذکر فرمایا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ نے اس بات کا فیصلہ فرما دیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں اور ماں باپ کے ساتھ سلوک کرنے کا فیصلہ فرمایا کہ آدمی کو چاہیے کہ اللہ کی عبادت کرے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرے، اور والدین کے ساتھ اس میں سلوک کرے. یاد رکھیے دنیا کے اندر ماں باپ سب سے بڑی نعمت ہے. اگر ماں باپ زندہ ہے نا تو یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اور ان کا مقام مرتبہ اللہ نے اتنا بڑا اور اتنا اونچا اس لیے کیا ہے کہ یہ ہمارے دنیا میں آنے کا ذریعہ ہے. ہم اپنے ماں باپ کے ذریعے سے دنیا میں ہیں، اس لیے اللہ نے ان کا حق بھی زیادہ رکھا. لہذا ہر آدمی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کے اس حکم کی بھی اطاعت کرے. جیسے نماز پڑھنا فرض ہے، روزے رکھنا فرض ہے، جائز کاموں میں والدین کی ماں باپ کی اطاعت کرنا بھی فرض ہے. فرمایا عبادتوں میں اللہ کی عبادت کے بعد اگر کوئی سب سے مقدم چیز ہے تو والدین کی اطاعت. لیکن آج ہمارا معاملہ کیا ہے آپ جانتے ہیں. آج ماں باپ کی نافرمانی ہو رہی ہے، ماں باپ کے ساتھ ذلت آمیز رویہ اختیار کیا جا رہا ہے، ماں باپ کا مقام و مرتبہ لوگ جان لے رہے ہیں. اور یہ جو مغربی تہذیب جب سے آئی ہے اس نے تو باقاعدہ مہم چلا اور یہ کوشش ہے ان لوگوں کی کہ ماں باپ کی جو عظمت ہے، جو ان کی بڑائی ہے، وہ انسانوں کے دلوں سے نکال دی. اور پروپیگنڈا یہ ہے کہ صاحب ماں باپ کا مقام مرتبے کا کیا مطلب ہے؟ جیسے ہم انسان وہ بھی انسان، انسان ہونے کے ناطے سب برابر ہیں. یہی وجہ ہے کہ اسلام تو کہتا ہے کہ ماں باپ کا اتنا مقام مرتبہ ہے، لیکن یورپ کہتا ہے کہ ان کا کوئی مقام مرتبہ نہیں، بلکہ 18 سال کے جب ہو گئے تو آزاد. اب کوئی باپ کوئی ماں اپنے بچے پر حکم نہیں چلا سکتا، اور ان کے یہاں باقاعدہ قانون بنا ہوا. اس پر مجھے ایک مثال یاد آ گئی واقعہ کہ مولانا پیر ذوالفقار صاحب آپ جانتے ہیں کتنے بڑے بزرگ ہیں، پاکستان کے مشہور عالم ہیں، اللہ والے ہیں، اور بڑا فیض ہے ساری دنیا میں ان کا واقعہ میں نے خود پڑھا. ایک مرتبہ فرماتے تھے کہ میرا ایک غیر ملک کا سفر ہوا تو میں نے وہاں کے اخبار میں ایک خبر پڑھی کہ ایک عورت نے اپنے بیٹے پر مقدمہ دائر کیا اور
پھر اس مقدمے کا فیصلہ جج کی طرف سے آیا، اس کی ساری تفصیل اخبار میں بھی آئی، وہاں کے ملک میں ٹی وی پر بھی نشر ہوئی۔ معاملہ کیا تھا؟ ماں نے یہ مقدمہ دائر کیا کہ میرا شوہر انتقال کر چکا ہے، میرا ایک جوان بیٹا ہے، میں اپنے جوان بیٹے کے ساتھ گھر میں رہتی ہوں، لیکن یہ میرا جوان بیٹا اس نے ایک کتا پال رکھا ہے، روزانہ وہ میرا بیٹا اس کتے کے ساتھ 3 گھنٹے گزارتا ہے اپنے کام سے فارغ ہو کر، اسے نہلاتا ہے، دھلاتا ہے، اس کو کھلاتا پلاتا، اسے ٹہلانے کے لیے لے جاتا ہے، سیر کراتا ہے، اس کی بڑی دیکھ بھالی کرتا ہے، 2.5-3 گھنٹے اس کے ساتھ گزارتا ہے۔ لیکن میں ماں ہو کر کے گھر میں اکیلی رہتی ہوں، یہ میرا بیٹا کتے کے ساتھ تو 3 گھنٹے گزارتا ہے، لیکن میرے پاس 5 منٹ بھی نہیں ہے، 5 منٹ بھی آ کر میری خیریت نہیں پوچھتا۔ لہذا عدالت سے میری گزارش ہے کہ اس میرے بچے کو حکم دیا جائے کہ یہ بچہ کم سے کم 5 منٹ کے لیے میرے کمرے میں آ جائے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ عدالت نے یہ فیصلہ دیا کہ آپ کا بیٹا بے شک ہے، لیکن ہم اسے 5 منٹ آپ کے کمرے میں آنے میں مجبور نہیں کر سکتے۔ اور رہی بات کتے کی خدمت کی، تو چونکہ وہ غیر مخلوق ہے اور اس نے اس کو پالا، پالنے کی ذمہ داری نہیں ہے، لہذا وہ 3 گھنٹے نہیں، اگر وہ اس سے زیادہ بھی گزارے گا تو اسے گزارنے پڑے گی اور کتے کی دیکھ بھال کرنی پڑے گی۔ لیکن چونکہ ہمارے قانون میں یہ ہے کہ جب بچہ 18 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اب اس کا والدین سے کوئی تعلق نہیں رہتا، لہذا اس آپ کے بیٹے کی عمر 18 سال سے تجاوز کر چکی ہے، اب ہم اسے آپ کے پاس آنے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ یہ حال ہے مغربی تہذیب کا۔ تو یہی چیز آج ہمارے اندر بھی پائی جائے، ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ اس چیز کو ختم کریں اور ہم اللہ اس کے رسول کے احکام کو سامنے رکھ کر والدین کے مقام مرتبے کو پہچان کر ان کے ساتھ اس میں سلوک کریں کہ یہ ہمارے دنیا آخرت کی کامیابی کی دلیل۔ ماں باپ کے ساتھ اس میں سلوک کرنے کا کیا صلہ ہے جو دنیا میں اور آخرت میں ملتا ہے؟ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ اور ماں باپ کی نافرمانی کرنے کا وبال کیا ہوتا ہے؟ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، قرآن حدیث میں موجود ہے۔ ماں باپ کی آپ خدمت کریں گے، ان کی دیکھ بھالی کریں گے، ان کی دعائیں لیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی خوش رکھے گا اور آخرت میں۔ دنیا میں کیا صلہ ملتا ہے؟ ماں کی خدمت کا ایک مثال، ماں باپ کی خدمت کا ایک باپ زیادہ سبک ترین، وہ شکار کھیلنا جایا کرتا تھا، وہی اس کا روزی روٹی کا مسئلہ تھا۔ شکار مل گیا تو گھر میں کچھ کھانا ہو گیا، نہیں ملا تو فاقہ کر لیا۔ ایک دن شکار کھیلنے کے لیے گیا اور اسے ایک بہت دیر کی تلاش کے بعد ایک ہرنی ملی جو اس کے بچے کے ساتھ۔ جب یہ پکڑنے گیا تو ہرنی تو بھاگ گئی، بچہ بھاگ نہیں سکا، اس نے اس کو پکڑ لیا۔ اب اس ہرنی کے بچے کو لے کر آ رہا، لیکن جب دیکھا ہرنی نے کہ میرا بچہ اس شکاری کی گود میں جا چکا ہے تو وہ ہرنی اس کے پیچھے پیچھے چل گئی، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر۔ ماں کی ممتا، اسے اپنے بچے سے پیار تھا تو اپنے بچے کی خاطر وہ اس کے پیچھے پیچھے چل دی کہ میرے بچے کے بغیر میرا گزارا نہیں۔ اور وہ کبھی اس کی طرف دیکھتی، کبھی آسمان کی طرف سر اٹھاتی اور زبان حال سے وہ یہ کہہ رہی تھی کہ تو مجھے پکڑ لینا تو کوئی مسئلہ نہ تھا، میرے بچے کو تو نے پکڑ لیا، یہ میرے لیے بڑی مصیبت کی بات ہو گئی۔ سمجھدار تھا، اس نے دیکھا کہ یہ اپنے بچے کے لیے تڑپ رہی ہے، بچے کو چھوڑ دیا۔ اب ہرنی بچے کو خوشی خوشی لے کر چلی گئی۔ یہ آیا گھر میں خالی ہاتھ، کوئی شکار نہیں۔ رات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اس کو خواب میں ہوئی۔ آپ فرما رہے تھے کہ اے سبک ترین، تو نے ایک ماں پر رحم کھاتے ہوئے اس کے بچے کو چھوڑ دیا اور ماں کی ممتا کا تو نے خیال کیا، تو اللہ تعالیٰ تجھے دنیا میں اور آخرت میں کامیابی ترقی دے گا۔
چنانچہ کیا ہوا؟ آگے چل کر اللہ نے اس کو بھی ایک بیٹا دیا، اور اس بیٹے کا نام کیا تھا؟ محمود غزنوی، جو آگے چل کر ہندوستان کا فاتح اور ہندوستان کا بادشاہ بنا، سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ بتانا ہے کہ جب ایک جانور جیسی ماں کی ممتا کا اور اس کے جذبات کا خیال رکھا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اتنا انعام سے نوازا۔ اس نے ایک جانور جیسی ماں کی ممتا اور جذبات کا خیال رکھا تو دنیا کی بادشاہ مل گئی، اور اللہ نے ایک بادشاہ کے باپ بننے کا شرف اسے عطا فرمایا۔ اگر ہم اپنے ماں باپ کی جذبات کا خیال رکھیں گے، ان کے دل کو خوش کریں گے، تو ہمیں کیا ملے گا آپ اندازہ لگا سکتے۔ اور آخرت کا معاملہ تو یہ اللہ نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ باپ جنت کا دروازہ ہے۔ ماں باپ کے اوپر شفقت سے ایک نظر ڈالنا یہ اتنا بڑا ثواب رکھتا ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی نے ایک حج عمرے کا ثواب اللہ تعالیٰ کا فرمایا۔ پیار محبت سے صرف ماں باپ کو دیکھنا اتنی بڑی عبادت، اور جو ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے، ان کو ستاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، ان کا وبال یہ ہے کہ وہ دنیا ہی میں سارے گناہوں کا بدلہ اور عذاب تو اللہ آخرت میں دیں گے، ماں باپ کو ستانے کا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں دے گا۔ خدمت کریں گے اللہ روزی میں، جان میں، مال میں برکت دے گا، زندگی میں سکون دے گا۔ نافرمانی کریں گے زندگی کا سکون غارت ہوگا، عمر میں، جان میں، مال میں بے برکتی آئے گی۔ بہرحال ایک چیز یہ بات سن لیجیے کہ ماں باپ ہمارے گھر میں رہتے ہیں، اب ہم شادی ہو کر آئے، ہمارے بیوی آئی جی، اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا۔ گھروں میں اس قسم کے بہت سارے مسائل آتے ہیں، ساس بہو کی لڑائی، ساس نندوں کی لڑائی، یہ سب چیزیں آتی ہیں۔ اس میں مرد کی یہ اہم ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ سب کے حقوق کا خیال رکھ کر حکمت اور مصلحت کے ساتھ زندگی گزارے۔ اس میں بہت سے لوگ یہ غلطی کوتاہی کرتے ہیں کہ کچھ لوگ بیوی کے عاشق بن کر ماں باپ کو ستاتے ہیں، ماں باپ کے جذبات کا خیال نہیں رکھتے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ماں باپ کے محبت میں آ کر بیوی پر ظلم کرتے ہیں۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ نہ بیوی پر ظلم کرنا جائز، نہ ماں باپ کی جو ہے نافرمانی کرنا جائز۔ اس کے لیے مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیوی کے حقوق بھی ادا کرے اور ماں باپ کے حقوق بھی ادا کرے، اور اس طرح سے گھر میں زندگی گزارے کہ ایک دوسرے کی خاطر ایک دوسرے کی حق تلفی نہ ہو، ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھ کر آدمی کو زندگی گزارے۔ اچھا، یہ ماں باپ کی خدمت اگر آج ہم کریں گے تو یاد رکھیے کل جب ہماری اولاد ہوگی تو وہ بھی ہماری خدمت کرے گی۔ آج اگر ہم اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کریں گے تو آپ اپنی اولاد سے امید نہ رکھیں کہ آپ کی اولاد آپ کی خدمت کرے گی۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری اطاعت کرے، ہماری خدمت کرے، تو اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے بڑوں کی اطاعت کریں، اپنے ماں باپ کی خدمت کریں۔ اور دوسرا موضوع ہمارا وہی ہے کہ جب انسان شادی کر لیتا ہے سب سے پہلا مرحلہ جو آتا ہے وہ اولاد کا۔ ہر آدمی تمنا رکھتا ہے، فطری چیز ہے، فطرت میں اللہ نے اولاد کی محبت ڈالی انسان کے دل میں۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر انسانوں کے دلوں میں عورت اور جو ہے بیٹوں کی محبت ڈال دی، سونے چاندی کی محبت ڈال دی، تو یہ اولاد کی محبت بھی فطری ہے۔ اس لیے انبیاء بھی اس سے مستثنا رہے، انبیاء نے بھی اولاد کی تمنا کی اور اللہ سے دعائیں کی۔ یہاں یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ اگر آپ کو اولاد کی تمنا ہے تو آپ کو اللہ سے دعا کرنی چاہیے، یہ انبیاء کی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی، رب ہب لی من الصالحین، قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے کہ اے اللہ مجھے نیک صالح لڑکا عطا فرمائے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے مریم کو دیکھ کر کے ان کے پاس بے موسم کے پھل دے کر کے اللہ دعا فرمائی کہ اللہ مجھے بھی اولاد عطا فرمائے۔
اس طرح انبیاء اکرام نے اولاد کی تمنا کی، دعائیں کی. اولاد اللہ اگر دے دے تو پھر اب اس کی تربیت کی ذمہ داری ہم پر عائد ہوگی. اور اگر کسی کو اولاد نہ ملے تو اسے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کے اختیار. بہت سے لوگ ہیں چند سال گزر جائیں بچہ نہ ہو تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، بھاگے پھرتے علاج کراتے ہیں، اس سے بھی کچھ نہیں ہوا تو جادو ٹونے کراتے ہیں، عملیات کراتے ہیں، ادھر ادھر پریشان پھرتے ہیں. اور کوئی ایسے نادان ہوتے ہیں جو درگاہوں پر جا کر کے بزرگوں کے مزاروں پر اولاد مانگتے ہیں. یہ تو شرک ہے. بھائی جو آدمی خود قبر میں سو رہا وہ تمہیں کیا اولاد دے گا؟ ہاں ان کی برکت سے، ان کے توسل سے اللہ سے دعا کی جا سکتی، لیکن انہی سے اولاد مانگنا تو بالکل شرک ہے. لہذا ایسا نہ کرے، اللہ سے مانگے. اولاد دے اللہ کا شکر ادا کرے، اولاد نہ ملے صبر کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، جسے چاہے دے اولاد، جسے چاہے نہ. کسی کو گھر بھر دیتا ہے، کسی کو باندھ رکھتا ہے، کسی کو لڑکے لڑکے، کسی کو لڑکے لڑکے. یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، لڑکی کی پیدائش پر برا مانتے، لڑکے کی پیدائش پر خوشی مناتے. یہ بھی غلط ہے، اس لیے کہ لڑکی جو ہوتی ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت اور رحمت ہے. لڑکی کی پیدائش پر برا نہیں ماننا چاہیے. اور آپ یاد رکھیں کہ جتنی خدمت بچی کرتی ہے، لڑکی کرتی ہے، لڑکے کی خدمت نہیں کرتی. اللہ کے نبی اور انبیاء اکرام کے یہاں بھی لڑکیاں ہوئی. قرآن کریم میں ذکر ہے شعیب علیہ السلام کو اللہ نے بیٹیاں عطا کی، اور اللہ نے ان شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کی، ان کی حیاداری کی قرآن میں تعریف فرمائی. اللہ تعالیٰ ایسی بیٹی تو سب کو عطا کرنا ہے، جس کی تعریف اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرمایا. مریم بیٹی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی پاک دامنی کی قرآن میں تعریف فرمائی. انبیاء اکرام علیہ السلام کے یہاں لڑکیاں ہوئی. تو بہرحال لڑکی کی پیدائش پر برا ماننا، منہ بنانا اور عورت کو تنگ کرنا ایک لڑکی کے غلط ہے. اور یاد رکھیں سائنس بھی اس بات کی تصدیق کر چکی ہے کہ بچی کی پیدائش میں عورت کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، مرد کا دخل ہے. لہذا بہرحال بات لمبی ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ اگر اولاد دے، لڑکی ہو یا لڑکا، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کی صحیح تربیت کرنی چاہیے. اس کی مثال ایسی ہے، آپ نے اگر فصل بوئی، اب اس کی دیکھ بھال نہیں کریں گے تو فصل آپ کو فائدہ پہنچائے گی. دیکھ بھال نہیں کریں گے فصل برباد ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد دی ہے، اس کی صحیح تربیت کریں گے تو اولاد آپ کو نفع پہنچائے گی. اور اگر اس کی دیکھ بھال نہیں ہوگی، تربیت نہیں ہوگی تو وہ آپ کو نقصان پہنچائے گی. اسی لیے بچے کی تربیت کی ذمہ داری ماں باپ پر ہوتی ہے. جس طرح جسمانی طور پر ماں باپ اولاد کے مربی ہوتے ہیں اور ان کی تربیت کرتے ہیں، روحانی طور پر بھی ان کی ماں باپ کی ذمہ داری تربیت کرنا ہوتا ہے. اور مقولہ مشہور ہے کہ جو آدمی اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرتا ہے تو دشمن کو ذلیل خوار کرتا ہے. اور ایک مقولہ ہے جو آدمی بچپن میں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرتا ہے، آگے چل کر وہ اولاد اس کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرے. لہذا ضروری ہے کہ ہم اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں. اللہ نے اس کا حکم قرآن میں دیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. دنیا میں تربیت تو سب کرتے ہیں، بچے کے لیے اچھا کپڑا، اچھا مکان، اچھا بینک بیلنس، اس کی صحت کی دیکھ بھالی، ساری چیزیں. لیکن یہ چیزیں تو فنا ہونے والی ہیں. اصل بچے کی تربیت ہے روحانی. وہ تربیت ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ جہاں اپنے بچے کے لیے کھانے پینے کا، کپڑے کا انتظام کرتے ہیں، وہاں اس کے دین اخلاق کا بھی صحیح انتظام کریں. اور سب سے پہلے چیز پر یہ عائد ہوتی ہے کہ ہم اس کو دین سکھائیں. بچہ پیدا ہوتے ہی اس کو جو ہے سب سے پہلے ماں اپنا دودھ پلائے، اللہ کا ذکر کرتے ہیں. دوسری چیز اس کا جو ہے اس تہذیب کرائے، اس کا عقیقہ کرے، اس کا اچھا نام رکھے. نام کے اثرات آج اس میں معاملہ گڑبڑ ہے. انٹرنیٹ پر دیکھ کر الٹے سیدھے معنی مطلب معلوم نہیں نام رکھتے. اسلامی نام پسند، حالانکہ حدیث میں اللہ کے نبی نے کہ اللہ تعالیٰ کو عبداللہ، عبد الرحمان یہ نام بہت پسند ہے. اچھا نام رکھنا چاہیے.
اسی طرح جو ہے اس کے بعد آدمی کو جب بچہ بولنے لگے سب سے پہلے اللہ کا نام سکھائیں، اللہ کا نام اس کو یاد دلائیں اور اس کا ایمان اور عقیدہ اللہ سے جوڑے اور برے ماحول اور برے اثرات سے اس کو بچائیں۔ اگر بچہ بری بات کہتا ہے تو اس کو پیار سے سمجھائیں، جھوٹ بولنے سے اس کو پرہیز کرائیں، اچھائی اور سچائی کی عظمت اور فضیلت کو ان کے سامنے رکھیں۔ اور کبھی ماں باپ کو چاہیے کہ اولاد کو بددعا دیں، بہت ضروری۔ بچہ بچپن میں شرارت کرتا ہے، کوئی غلطی کر دیتا ہے، ماں باپ غصے میں آ کر کے اسے نقصان پہنچاتے ہیں اور بددعا کر دیتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ لہٰذا کبھی بھی بددعا نہیں دینا چاہیے۔ شیطان بہکاتا ہے کہ میں تو ایسے ہی کہہ اوپری اوپر دل سے تھوڑی کہتے۔ اماں خاص طور سے عورتیں کیا کرتی بچوں کو کھوج دیتی، ایک ماں نے بچے کی غلطی پر کہہ دیا تو مر جاتا تو اچھا تھا، بات ختم ہو گئی۔ بچہ حسین خوبصورت جوان ہوا اور بڑے اخلاق اس کے اچھے، سب اس کی تعریف کرتے۔ اب اس کے لیے شادی کا انتظام ہوا، ایک رشتہ ڈھونڈا گیا، اب شادی ہونے کے چند دن باقی تھے، اللہ نے اس کو موت دی، مر گیا۔ اتنا روئی، اتنا پریشان ہوئی، ہائے میرا بچہ جوانی مر گیا۔ تو کسی اللہ والے کو بتایا، غیب سے آواز آئی، بتایا گیا کہ اس سے کہو کہ یہ تیری بددعا کا اثر، بچپن میں تو نے اپنے بیٹے کو بددعا دی تھی، ہم نے اس وقت یہ نہیں دیا، اب عین جوانی میں ہم نے تیرے بچے کو اٹھا لیا، یہ ہم نے کوئی قصور نہیں کیا، یہ تیری بددعا کا قصور۔ بہرحال یہ چند باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان باتوں میں سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کی توفیق دے، ماں باپ کی خدمت اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا آخرت کے بڑے ہم سب کو ہماری اولاد کو نصیب فرمائے۔ حضرات، جیسا کہ یہ اسکول کا اعلان ہو چکا ہے کہ انشاءاللہ اگلا چند دنوں میں رینج اسٹارز انٹرنیشنل حساب موٹیسی جو اسکول ہے اس کی شاخ اور برانچ ایس بی آئی لیاؤٹ میں کھلنے والی ہے انشاءاللہ، 80 فٹ روڈ میں اپوزٹ ٹیلی فون ایکسچینج کے ایک دم اپوزٹ میں یہ ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ ہمارا جو پروگرام ہے اگلا، یہ اسی رینج اسٹار کی جو برانچ اوپن ہو رہی ہے ایس بی آئی لیاؤٹ میں، انشاءاللہ وہیں رکھا جائے گا۔ اور ایک اعلان یہ ہے کہ ہم نے اس پروگرام کو جو چلا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کتاب اور CD بھی بنائیں۔ کتاب اسی موضوع سے متعلق ہے، جس میں جو 4 نشستیں آپ نے سنی ہیں ساری باتیں مختصر طور پر ہم نے کتاب میں شروع کر دی، اور CD میں عورت کا مقام و مرتبہ، عورت کی ذمہ داریاں، اسلام سے پہلے عورت کی حالت کیا تھی، یہ ساری باتیں CD میں ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ وہ CD اور کتاب لے کر کے جائیں اور اپنے گھر والوں کو بھی سنائیں اور گھر کے اندر بار بار سنیں، تو انشاءاللہ گھر بیٹھے بہت فائدہ ہوگا۔ صرف اس کی 25 روپے قیمت ہے، 25 روپے جو اس کا اصل خرچ آیا ہے بغیر منافع کے، اور دین کی اشاعت کی نیت سے جو ہے وہ کتاب ہم دے رہے ہیں، 25 روپے قیمت ایک کتاب کی، جو اردو میں بھی ہے اور انگریزی میں بھی ہے، اور CD 25 روپے ہے، آپ حضرات سے لے کر جائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم سب کو والنٹیئر کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ کام ایسا ہے کہ آج اس پر بہت کم محنت ہو رہی ہے اور مسائل بہت زیادہ پیدا ہو رہے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ ہر گھر میں، ہر علاقے میں، ہر محلے میں اس پیغام کو عام کیا جائے۔ آپ حضرات اگر نوجوان اس کا ارادہ کر لیں تو انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہوگا، بہت اللہ آپ کو ثواب دے گا، اس لیے کہ آپ کے ذریعے سے اگر کسی کا گھر سدھرے گا اور طلاق خلا سے لوگ بچیں گے تو یہ ہمارا بھی فائدہ اور پوری ملت کا فائدہ۔ آپ حضرات جو ہے اس کے لیے تیار ہوں اور اس میں تھوڑا ہم سب کا تعاون کریں، تو کوئی بھی کام ہو مل جل کر کرنے سے ہوتا ہے۔ اور اس طرح یہ بھی آخر میں ایک بات کہ یہ جو پروگرام چلایا جا رہا ہے DMS ہیموریج فاؤنڈیشن کی جانب سے، DMS کا مطلب ہے دانیال محبوب صاحب، جو ہمارے حاجی حیدر علی صاحب ابھی یہاں بیٹھے ہوئے تھے، چیئرمین جو اس فاؤنڈیشن کے ہیں، ان کے والد محترم، ان کے اصالے ثواب کے لیے یہ پروگرام چل رہا ہے۔ اس سے جو بھی فائدہ ہو رہا ہے، جو کچھ اللہ تعالیٰ ثواب دے رہے ہیں، اس کا پورا ثواب دانیال محبوب صاحب کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ آپ حضرات بھی ان کو دعا میں یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ دانیال محبوب صاحب کی مدد کرے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ علم میں جگہ فرمائے۔ انشاءاللہ دعا ہوگی، اس کے بعد دعا ہوگی۔
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم ربنا لا تزغ في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللہ پروردگار اس وقت کے ہمارے یہاں جمع ہونے کو بیٹھنے کو کہنے سننے کو قبول فرما اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما اللہ ہماری زندگی کے ہر شعبے میں قرآن و سنت کا نور ظاہر اور باہر فرما ہماری معاشرت کو بھی مولا شریعت کے مطابق بنا دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق بنا دے مولا قرآن و سنت پر عمل کر کے اس کی برکت سے پھر ہمارے گھروں میں ہمارے سماج میں چین و سکون نصیب فرما مولا کریم ہر طرح کی بے چینیوں کو رنجشوں کو دور فرما ہر طرح کے اختلاف و انتشار کو ختم فرما میل محبت کی فضا قائم فرما مولا سب کی جائز حاجات میں نیک تمناؤں کو پورا فرما مولا یہ جو تیرے بندے بندیاں یہاں کئی گھنٹے سے دین کی باتیں سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں مولا ان کے آنے کو ان کے بیٹھنے کو سننے کو قبول فرما مولا ان کے ہر قسم کی جائز حاجات کو نیک تمناؤں کو پورا فرما ان کی ہم سب کی زندگیوں میں خوشیاں مسرتیں چین و سکون نصیب فرما مولا دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی کامیابی کے بھی ماں کی عزت اور سرخروئی کے فیصلے فرما اس کی زیادہ سے زیادہ تیاری کی ہمیں توفیق عطا فرما ہماری ان دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.